بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیام محبت آفیشیل میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد اسحاق قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں پیام محبت آفیشیل۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ آج بڑی ایک حیرت انگیز دریافت جو سائنس نے ابھی کی تو میری نظروں کے سامنے سے گزری، تو میں نے کہا آپ تک ضرور شیئر کروں کہ جو چونٹیاں ہیں، جو کیڑیاں ہیں، وہ اپنے سردیوں کا جو ذخیرہ کرتی ہیں، ایک خوراک کا جو سسٹم بنا ہوا ہے جو اللہ رب العالمین نے بنایا ہوا ہے، تو وہ جب وہ خوراک اپنی بلوں میں لے کے جاتی ہیں تو ان کو وہ توڑ کے دو حصوں میں تقسیم کر کے وہ اپنی بلوں میں رکھتی ہیں تاکہ بارش کے پانی سے وہ اگ نہ سکیں اور وہ ذخیرہ رہیں اور وہ ان کی خوراک کے لیے استعمال ہوں۔ لیکن سائنسدان اس بات پر دنگ رہ گئے کہ جب انہوں نے ان بلوں کے اندر یہ چیز دیکھی کہ جو دھنیے کے بیج ہیں ان کو دو حصوں کے بجائے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا، تو اس پر وہ حیران تھے کہ یہ کس طرح ہو گیا کہ چونٹیاں تو ایک بیج کو، ایک اپنے اناج کو جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہیں، یہاں پر 4 حصوں میں تقسیم کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو سائنسدانوں نے جب لیبارٹریز کے اندر اس کے اوپر تحقیق کی، ریسرچ کی، تو پتہ چلا کہ جو دھنیے کا بیج ہے اس کو اگر 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو پھر بھی وہ اگ جاتا ہے۔ تو اس لیے چونٹیوں نے دھنیے کے بیج کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے اناج کے طور پر رکھا ہوا ہے، ذخیرہ کیا ہوا۔ تو آپ دیکھیں کہ سائنس اور اس بات پر دھنگ رہ گئی کہ اس چونٹی کو کس طرح سے پتا ہے، کس طرح علم ہے کہ اس بیج کو ہم اگر 2 حصوں میں رکھیں گے تو یہ اگ جائے گا، اگر ہم اس کو 4 حصوں میں رکھیں گے تو یہ نہیں اگے گا۔ تو یہ پھر وہی ذات ہے، جو کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ توکل اور یقین نہیں ہے ہمارا۔ ایک بڑی اور خوبصورت سی بات ہے، آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ ایک ملازم بڑا وفادار تھا، تو اس نے مالک کا بڑا وفاداری سے کام کیا، اس کے ساتھ رہتا تھا، تو مالک نے خوش ہو کر کے اس کی 5,000 روپیہ جو ہے وہ تنخواہ جو ہے، اس کی انکم جو ہے وہ بڑھا دی۔ اب اس نے کوئی خوشامد نہیں کی اپنے مالک کی، تو مالک کو بڑا غصہ آیا کہ ایسا عجیب بندہ ہے۔ اس نے کیا کیا کہ اگلے ماہ اس نے اس کی 5,000 روپیہ جو تنخواہ تھی وہ کم کر دی۔ اب پھر وہ جوں کا توں اس نے کوئی رسپانس نہیں کیا، کوئی اس نے کچھ بھی نہیں دکھایا کہ وہ خوش ہے یا ناخوش ہے اس سے۔ تو مالک بڑا حیران ہوا اور اس نے اس کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تم کیا ہو، اگر میں نے تمہاری 5,000 روپیہ تنخواہ بڑھائی تو تم نے کوئی رسپانس نہیں دیا، جب میں نے کم کر دی تم نے پھر کوئی رسپانس نہیں دیا۔ تو اب وہ ملازم جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب آپ نے 5,000 روپیہ میری تنخواہ بڑھائی تھی تب میرے گھر میں میرا بیٹا پیدا ہوا تھا، تو اللہ نے اس کے رزق کا انتظام کر دیا۔ پھر جب آپ نے 5,000 روپیہ میری تنخواہ کم کر دی تو یوں سمجھیے کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، تو میں نے کہا کہ ان کا رزق ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ تو مالک سے اس نے کہا آخر پہ کہ سنیے، یہ جو رزق کا معاملہ ہے یہ کہیں اور پہ ہوتا ہے، ہم تو بس مہرے ہیں جو ہلا دیے جاتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کر دیے جاتے ہیں۔ وہ رزاق تو کوئی اور ذات ہے، آپ رزاق بنے بھی بیٹھے ہیں۔ رزاق وہ ہے جو سب کو رزق دیتا ہے، وہی ذات ہے جو سب کو رزق دیتی ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ تو پھر توکل اور یقین یہ ہے کہ اللہ پہ یقین کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب کی بے حد و بے پناہ محبت عطا فرمائے، اہل بیت پاک کی مودت نصیب فرمائے، صحابہ کرام اور یا اللہ اور بزرگان دین کی محبت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی، اگلے بلاگ میں انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔